بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک ایسے کافر کا واقعہ بیان کروں گی جو ایک ایسے بت کی پوجا کرتا تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ ناظرین، اس بت سے ایک آواز آنے لگی۔ وہ بت کیا کہہ رہا تھا، آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکے۔ واقعہ جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا حدیث صحیحہ میں اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ کی نبوت و بعثت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا تو اس پر شہباب ثاقب پھینک کر دفع کر دیا جانے لگا۔ جنات کا تذکرہ ہوا، اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لیے پھیل گئے۔ ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا۔ اس روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرما تھے اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا قصد تھا۔ عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لیے مختلف مقامات پر خاص خاص ایام میں بازار لگاتے تھے جس میں ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے، دکانیں لگتی اور اجتماعات اور جلسے ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے زمانے میں اسی طرح کی نمائشیں جا بجا ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک بازار مقام عکاظ میں لگتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس مقام بطن نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ وہ جنات یہاں پہنچے۔ قرآن سن کر کہنے لگے کہ بس وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جنات جب یہاں آئے تو باہم کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور ان کو اس واقعے کے اصلی سبب کی اور اس کی خبر دی کہ ہم مسلمان ہو گئے، تم کو بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن سن کر ایمان لے آنے کی خبر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ کو اس خبر کی اطلاع دی گئی۔ اور یہ ایک روایت میں ہے کہ یہ جنات مقام نسبین کے رہنے والے تھے اور کل 9 تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ خبر سنائی اور ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 اشخاص اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک عقل مند و دانشور، صادق و امین اور اچھے انسان سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور بہت ہی غلط الفاظ سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ سنیں۔ مگر اللہ نے جن کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ان حضرات کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ تکلیف و مشقت و برداشت کر کے آپ کے پاس تشریف لاتے تھے اور جلوہ انور اور ربانی سے اپنے دلوں کو منور کر کے جاتے تھے۔ کفار و مشرکین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معجزہ کا مشاہدہ کرتے تو اسے قبول کرنے کے بجائے یہ کہتے کہ یہ ایک جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے، یعنی یہ جادو کا اثر ہے جو دیر تک نہیں چلا کرتا، خود ہی گزر جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا
جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی ایمان نہ لانا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی بھی کبھی تصدیق نہ کرنا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سب اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بھی بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقے میں یہ بات عام پھیل گئی۔ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے یہ بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے۔ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو ہمارا خدا سچا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ جب نبی اکرم اس بت کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چالاکی سے سارے مکہ والوں کو بھی ایک میدان میں اکٹھا کیا تاکہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سن لیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے ہیں وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خدا کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بے تاب کھڑے تھے۔ جب بت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ ان کا دین سچا دین ہے۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم ان باتوں سے انکاری ہوگے تو تمہارے لیے اللہ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ۔ خدا اور اس کے نبی کو راضی کر لو گے تو تم دنیا و آخرت میں کامیاب ٹھہرو گے۔ اے کافرو، بتوں پر یقین کرنے والو، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگا۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان سے واپس جا رہے تھے کہ نبی اکرم کی نظر ایک گھڑ سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم کے پاس آیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک مسلمان جن ہوں، آپ پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے موہین بن البر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں، کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سب سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا ہے اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیہودہ الفاظ کہے۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو کہ نبی اکرم کے بارے میں نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔
جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا ہے اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ اب جو کچھ بولا گیا تھا یہ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی انیس کی زیارت مکہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس انیس سے پوچھا، تم نے مکہ میں کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے مکہ میں ایک ایسے شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی جو تمہارے دین پر ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، ان کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر، کاہن اور ساحر ہے، جبکہ انیس خود ایک شاعر تھے۔ انیس نے کہا کہ میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے، میں اس کا کلام کاہنوں کی بات جیسا نہیں ہے۔ میں نے ان کے کلام کو شعر کے بحروں پر پرکھا ہے تو وہ کسی کی زبان پر میرے بعد نہیں جڑے گا شعر کی طرح۔ خدا کی قسم وہ سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا قابل و لائق انسان جس نے کبھی کسی غیر مناسب کام کا ارتکاب نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ شب و شتم سے بات نہیں کی اور کسی بڑے اور چھوٹے کے احترام میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، مگر اعلان نبوت کے بعد کفار نے انہیں مجنون و دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے اس عظیم معلم انسانیت، رہبر و رشد و ہدایت اور عقل و دانش کے مینار کو مجنون و دیوانہ کہا، وہ خود مجنون، پاگل، دیوانے ہیں اور سرکش و ہٹ درم ہیں۔ روایت میں ہے کہ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ وہ جنون اور اسیب وغیرہ کا جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بے وقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کو دیکھوں، شاید اللہ کو میرے ہاتھوں سے شفا عطا فرمائے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنون کو جھاڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ آپ جھڑوائیں؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس ذات کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی سانجی نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب ہم دو شہادتین کے بعد جو چاہو کہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمات کو پھر سے کہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو 3 بار ان کے سامنے دہرایا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے کاہنوں کی باتیں، جادوگروں کے اقوال اور شعراء کے اشعار سنے ہیں، مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات کے مثل نہیں سنا۔ یہ کلمات تو دریائے بلاغت کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر زماد نے کہا، اپنا ہاتھ لائیں، میں اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے بیعت کی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اور میں تمہاری قوم کی بھی بیعت لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں میری قوم کی طرف سے بھی۔ اللہ کریم ہمیں برائیوں سے بچنے، نیک اعمال کرنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔